السلام علیکم ویورز۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کے بوجھ اتار سکتا ہے اور سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب اللہ سے دل لگا لیا جائے تو دل کو پریشان نہیں کیا کرتے، کیونکہ اس وقت اللہ کو ہم ہمیشہ اپنے پاس پاتے ہیں۔ پھر دعا کرتے رہا کریں۔ اگر دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جو یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈ رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہے مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک۔ جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ بے شک وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریکی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دے گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی بھی وقت ہے،
ابھی بھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم انسان خود کو مکمل نہیں جانتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تمہیں اگلے 2 گھنٹے بعد کیا چاہیے ہوگا تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہماری خواہشات بدلتی رہتی ہیں۔ ہم کبھی جذباتی ہو کر کچھ کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چیز سامنے آئے تو دل نہیں کرتا۔ ہم بس خود کو اس لمحے میں جانتے ہیں، مگر وہ رب ذوالجلال ہمیں مستقبل میں بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں آج جو سب سے ضروری لگ رہا ہے وہ کل ہمیں عارضی لگے گا۔ آج جس میں ہمیں اپنی خوشی لگ رہی ہے کل ہم اسی سے اداس ہوں گے، کیونکہ ہم انسان ایسے ہی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے اور ہمارا فائدہ کس راہ میں ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو اپنے رب کے بھی ناشکرے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ لوگ آپ کی اچھی نیت کے بعد بھی آپ سے راضی ہوں گے یا شکر گزار ہوں گے۔ اور کرنا بھی کیا ہے لوگوں کو راضی کر کے۔ اگر آپ نے کچھ نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا اجر بس آپ کو آپ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ اپنی نیت کبھی بھی کسی انسان کی خوشنودی کو مت بنائیں۔ انسان اکثر مایوس کر دیتے ہیں، لیکن وہ رب وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی ہر صلح رحمی کا اجر دے گا۔ بس اپنی نیت اللہ کی رضا کو بنا لیں اور پھر کوئی عمل نہ ضائع ہوگا نہ ہی دل دکھے گا۔ ہم انسانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ انسانوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کیے جانے والے ہر فیصلے یا اٹھائے جانے والے ہر قدم پر اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو خوش کبھی نہیں کر سکتے، اور اگر یہ کرنے لگ گئے تو مجھے یقین ہے انسان آپ سے وہ بھی کروائیں گے جن سے رب ناراض ہو جائے۔ بس کر دو، ماضی سے اب نکل بھی آؤ۔ جو نہیں ملا وہ کبھی ملنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ جو نکل گیا ہاتھ سے اس پر اور کتنا ماتم کرو گے۔ وہ لوگ، وہ جگہیں، وہ مقام بس نہیں تھا تمہارے لیے۔ اب آگے بھی تو چلو۔ کتنی نعمتوں کی اور ناشکری کرنی ہے، اور کتنے رشتوں کی ناقدری کرو گے۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ نہ ہمیشہ تم رہو گے، نہ میں، نہ ہماری یہ آرزوئیں۔ بہت کر لی اپنے رب کی ناشکری، بہت تکلیف دے لی خود کو۔ اب رک جاؤ، اپنی قدر جانو۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا نہیں۔ ہاں، مگر اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم نے بنا لیا ہے۔ تم جب تک اس حال میں رہو گے تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ جو ہے بس اب اس پر دھیان دو۔ یہ بے سبب کی اداسی تمہیں تمہارے رب سے دور کر رہی ہے۔ ایسے ماضی سے چپکے رہنے سے حال بھی خراب کر رہے ہو۔ اسی لیے اب یہ خود اذیتی کو ختم کرو۔ زندگی میں بہت کچھ اچھا بھی ہے جس پر شکر کرنا واجب ہے تم پر۔ ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا بیماری، اور کوئی بھی قیمتی چیز یا رشتہ، ان سب کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جو ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا کھول نہ دے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ کیا تھا ہمارے پیغمبروں کا یقین؟ مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، رب کو پکارا اور نجات مل گئی۔ کہاں ہے ہمارا یقین؟ چھوٹی سی مشکل پریشانی پہ سب سے پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ میرے ساتھ ہی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ دل کے یقین سے پڑھ کے دعا تو کریں۔ رب کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا ٹھنڈا ہونا کتنی خوبصورت دعا ہے۔ کیا ہم کبھی آگ میں گرائے گئے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہم اپنی عام سی مشکلوں کے لیے کیوں چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں اپنی زندگی سے شکوہ نکال نہیں دیتے؟ رب پہ بھروسہ کریں اور توکل، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کریں، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔